بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل روحانی برسات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میرے معزز سامعین اور ناظرین، آج جو میں آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بہت ہی مجرب پاورفل وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی وظیفہ ہے، سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہے۔ جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت سے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا سا دن ہے، اور اس دن کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے جتنی بھی لمحے، جتنی بھی گھڑیاں ہیں، ان تمام گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے دعاؤں کی قبولیت کا اور اپنی رحمتوں اور بخششوں کا جو ہے وہ نزول عطا فرماتا ہے۔ تو اسی دن کی مناسبت سے آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور یہ سورت ہے۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو تحفۃً عطا فرمائی ہے، اس کا میں آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے سورۃ الکوثر کا مختصر سا شان نزول پیش کرتی ہوں کہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ اس وقت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹا فوت ہو گیا۔ حضرت ابو قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل اور ابتر کہنے لگے۔ ابتر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، اور جس کا کوئی نام لینا والا باقی نہ رہا ہو، جس کا کوئی ذکر کرنے والا باقی نہ رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر قیامت تک میرے نام کے ساتھ، جس طرح سے اللہ رب العزت کا نام لیا جائے گا اسی طرح سے اللہ کے محبوب کا بھی نام ساتھ لیا جائے گا۔ اور اے نبی اور اے محبوب، جو ابتر آپ کو کہہ رہے ہیں وہ خود ہی ابتر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اتاری ہے۔ اس کے بہت سارے انعام ہیں، بہت سارے اکرام ہیں، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کے بے شمار برکات ہیں۔ انشاءاللہ وہ آئندہ جو ہے وہ میں ویڈیوز میں ان کا ذکر کروں گی، آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گی۔ لیکن آج جو ایک مختصر سا اور بہت ہی مجرب، آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی آپ کا مسئلہ ہو، خواہ وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، خواہ وہ اولاد کے حوالے سے ہو، خواہ وہ شادی، بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو، ہر وہ ایسی چیز جو آپ کی عقل، آپ کا تصور، آپ کا خیال، آپ کا گمان وہ کہہ دے کہ یہ ہو نہیں سکتا، تو اس وقت آپ اس عمل کو کریے، اور یقین کامل کے ساتھ کریے۔ جتنے بھی وظائف ہیں آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جب یقین کامل ہوگا، آپ کو گمان اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مدد اور آپ کی حاجت روائی ضرور فرمائے گا۔ تو آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے اندر، جمعۃ المبارک کی ساری گھڑیاں بہت ہی رحمتوں برکتوں والی گھڑیاں ہیں، بخشش و مغفرتوں والی گھڑیاں ہیں۔ تو صبح سے لے کے آپ نے مغرب کی نماز تک کہ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اللہ کے سامنے۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کے اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ نے باتیں کرنی ہے، اللہ رب العزت سے آپ نے دعا مانگنی ہے، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور آپ نے یوں گمان کرنا ہے گویا رب تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ یہ گمان آپ نے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ گمان نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت محتاج ہیں، ہم تو بالکل کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، اور میرا رب
ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر امر پر قادر ہے۔ اس نے تو کوئی بھی کام ہے صرف کن فرمانا ہے تو فیکون ہو جانا ہے۔ تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ نے اللہ کے سامنے وہ رکھ دینی ہے اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو منا لینا ہے، اللہ کے سامنے ساری باتیں پیش کر دینی ہے۔ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا غم ہے، اس کو ٹال دے، یہ میری حاجت ہے، اس کو پورا فرما دے، یہ میری ضرورت ہے، اس کو پورا فرما دے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ جس طرح سے اللہ سے گمان رکھیں گی اور جس یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ رب العزت آپ کے گمان کے اوپر، آپ کی یقین کے اوپر پورا اترتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان رکھیں گے اللہ رب العزت بندے کے ساتھ اسی طرح سے پیش آتا ہے، اور تمام حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ پوری کائنات، پوری دنیا مل کر جو ہے وہ کسی کا برا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی جب تک میرے رب کا امر، میرے رب کا حکم نہ ہو، اور پوری دنیا مل کر کسی کے لیے اچھا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی جب تک کہ میرا رب جو ہے وہ اس کے لیے حکم نہ دے دے۔ تو آپ نے اللہ کے اوپر یقین کامل رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک کا وقت نہیں آئے گا اور آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، خواہ وہ کیسی بھی حاجت ہو۔ تو اپنے یقین کامل کے ساتھ اس کو کریے، اور آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جس بھی میری بہن کا مسئلہ حل ہوا ہے وہ ہمیں بتائیے گا، اور یہ عمل جو ہے اس کی آپ کو سب کو عام اجازت ہے، آپ اس کو کریے، اور ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میں آپ سب سے پھر گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے مسلمانوں کے بھلائی کے ارادے سے، اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم